اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمُ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 اور 73 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ان آیات مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جو طریقہ کار تھا آپ کا اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کا اور لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا پہلے انہیں بیان کیا گیا، اور پھر لوگوں کی طرف سے جو آپ کو تکلیفیں دی گئیں ان کا بیان ہوا، تاکہ قیامت تک لوگ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ جب وہ اچھائی کا حکم دیں گے تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہی ان کے راستے میں پھول برسائے، بلکہ آگے سے کانٹے بھی آتے ہیں اور انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین جو اپنے پیاروں کو انعام عطا فرماتا ہے، اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے جب لوگوں کی طرف سے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو آپ نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر انسان کو فطرتی طور پر اپنے وطن سے ہر بندے کو پیار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہر انسان کو اپنی جان سے پیار ہوتا ہے، پھر اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اپنے مال سے پیار ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ ساری ہی قربانیاں پیش کی، اور پھر اللہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بندہ قربانی پیش کرے اور وہ انعام نہ دے۔ اللہ تو بن مانگے عطا کرتا ہے، اور جو اس کے لیے قربانی پیش کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین بھی اپنی شیان شان سے انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو انعامات فرمائے ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی اولاد نہیں تھی اور آپ اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور آپ کو بشارت عطا فرمائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور نہ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی بلکہ اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری عطا فرمائی کہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنا بیٹا ہی نہیں پوتا بھی دیکھیں گے۔ یہ بہت بڑا انعام تھا، گویا آپ کو اپنی زندگی مبارک کا یہ تحفہ دیا گیا کہ آپ کی اتنی لمبی زندگی ہوگی کہ آپ کا بیٹا بھی اللہ کا نبی ہوگا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر بیٹے کا بیٹا یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہوں گے، اور نبوت جا کے جوانی میں ملتی ہے، تو گویا کہ آپ اپنے پوتے کو بھی جوانی تک پہنچتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ وہ کوئی عام بندے ہوں، بلکہ بتا دیا وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور وہ بھی آئیڈیل اور رہنما ہوں گے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمائے اور یعقوب پوتا عطا کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص والا بنایا، صالحین بنایا، نیک بنایا۔ تو اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اولاد پھر نیک ہو، سبحان اللہ، یہ سونے پہ سہاگا، تو اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے اولاد کے نیک ہونے کی اللہ سے ہر وقت دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اولاد نیک بن جائے۔ اولاد نیک ہوگی تو یہ دین و دنیا کا پھل ہے، دنیا میں بھی اللہ کا انعام ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا انعام ہے۔ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اولاد اچھے کام کرتی رہتی ہے، ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے جو انہیں بیٹے عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے سب کو صالح بنایا، نیک بنایا۔ اور ان کی کیا خوبیاں تھیں ان بیٹوں کی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے، اور ہمارے حکم کے ساتھ وہ لوگوں کی راہبری اور رہنمائی کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا امام بننا، لوگوں کے لیے آئیڈیل بننا، نیکی اور
اچھائی کے کاموں میں، دین و دنیا کے کاموں میں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ماحول معاشرے میں آپ کو دیکھ کر مثالیں دے کہ جناب دیکھو نا فلاں بندہ نماز کا پابند ہے، فلاں بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فلاں بندہ ماحول معاشرے میں کام آتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، یہ آئیڈیل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو یہ تحفہ عطا فرماتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہم نے انہیں امام بنایا۔ امام کا مطلب ہوتا ہے ما یقتدی بہ، جس کی اقتداء کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کے لوگ مثالیں پیش کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی نسل پاک، اولاد پاک کی مثالیں قیامت تک جاری و ساری رہیں گی۔ ہم روزانہ نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو بلاتے تھے۔ وأوحینا الیہم فعل الخیرات، اور مزید اللہ نے ان کے اوپر کیا کیا انعامات عطا فرمائے، ہم نے انہیں وہی بھیجی اچھے کام کرنے کی۔ تو اچھے کام کی طرف بندے کا لگ جانا، نمازی بن جانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو دولت بھی دیتا ہے، عمر بھی دیتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، اقتدار بھی ہوتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اچھائی کی طرف آنا یہ بھی اللہ کا ایک انعام، اس لیے نیکی کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وأوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی اچھے کام کرنے کی۔ اب اچھے کاموں میں سے عبادات بدنیہ میں سے سب سے اہم عبادت وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی وہی بھیجی۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت بدنیہ میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور عبادت مالیہ میں سے فرمایا وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ اللہ کے نبی کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے پاس اتنا مال رکھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے اوپر سال گزرے، جو ان کے پاس آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں۔ یہاں ایتاء الزکوٰۃ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور خود ان کے پاس جو مال ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو عبادات بدنیہ میں سے سب سے بہترین عبادت نماز، اور عبادات مالیہ میں سے سب سے بہترین عبادت زکوٰۃ۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے یہ خود دونوں ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا کی تھی۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ اور ہماری بندگی کرنے والے تھے، ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور یہ بڑا انعام ہے کہ رب کائنات کہے میرے بندے میرے عبادت گزار تھے، یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نیکوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔